کل IMF پیکج کی جو پہلی قسط ریلیز ہوئی، اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ریلیف کا ایک سائن تو ہے اس حکومت کے لیے بھی اور کسی حد تک ہماری معیشت کے لیے بھی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان لندن میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیا کہ انہوں نے اس میں بہت کردار ادا کیا IMF ڈیل میں. پھر آرمی چیف کی جو تاجروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت سے معاملات پر گفتگو کی ہے انہوں نے. اس سے پہلے جنرل باجوہ بھی ملاقات کرتے تھے، کافی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھی، اس میں یقین دلایا جاتا تھا تاجروں کو. لیکن اب آرمی چیف کی جو ملاقات میں مختلف نکات رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ SIFC کے ساتھ مل کر کام کریں. اور جو ایک اور معاملہ ہے وہ ہے صوبوں کا معاملہ کہ سپہ سالار یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کے حوالے سے عوام کو کنونس کیا جائے اور اس حوالے سے جو سیاستدان ہے وہ آگاہی کریٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کا تاجروں کے ساتھ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف تو بالکل وہی ایجنڈا ہے جیسے باجوہ صاحب کا تھا جی کہ تاجروں کو جا کے کہا جائے کہ ہمیں سپورٹ کریں، انویسٹمنٹ نہ باہر پیسہ نہ لے کے جائیں، انویسٹمنٹ کریں. جی دوسرا ایک نیا ایڈیشن ہو گئی اس دفعہ، ذکر آیا ہے اپیرنٹلی. ذکر یہ آیا کہ جی یہ ملک جو ہے ایڈمنسٹریٹیولی مشکل ہو گیا ہے، اور جیسے انڈیا میں انہوں نے صوبے جو ہیں وہ ٹیریٹوریلی بھی اور امیلگمیشن بھی وہاں تبدیلی ہوتی رہی ہے اور کنٹینیو کر رہی ہے. اور اب 29 اسٹیٹس ہیں اور کچھ یونین ٹیریٹریز ہیں اینڈ سو آن. تو یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنا لیے جائیں. اچھا، تو یہ بات کیسے کیوں آئی سامنے، کیوں یہ ذکر آیا اس کا؟ میرا خیال ہے کسی نے سوال تو پوچھا نہیں ہوگا، یہ تو خود اپنی طرف سے کسی سلسلے میں کسی کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہوگی. مجھے پتہ نہیں ہے کیا بات ہوئی ایگزیکٹلی. بزنس مین ہے عقیل کریم ڈیڈی صاحب، انہوں نے سما ٹی وی سے ہی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ صوبوں کی اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے نئے حصے بنائے جا سکتے ہیں. سندھ اپنی جگہ پر رہے گا لیکن اس کے ساتھ ناردرن سدرن ویسٹرن اٹیچ ہو جائیں گے. پنجاب میں بھی 6 حصے بنانے کی تجویز دی گئی ہے. اور یہ کہا ہے آرمی چیف نے کہ اگر صوبے اس طرح سے نہ بنے تو مسائل آتے رہیں گے. تو تاجروں نے آرمی چیف کی اس تجویز سے اتفاق کیا. تاجر تو ہمیشہ اس قسم کی تجویزوں سے اتفاق کرتے ہیں. ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایسی پیسے بناتے جائیے اور ٹیکس نہ دئیے اور کاروبار ویسے ہی چلے. اور جب بھی ان کو کوئی ملنے جاتا ہے، فائنانس کا منسٹر ہو یا آرمی چیف ہو، وہ ساری بات سن کے تالیاں بجا دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ کریں، ہمارے لیے یہ کریں، ہمارے لیے یہ کریں. وہ اپنے ڈیمانڈز جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں بھی ایسی سچویشن ہے. عقیل ڈیڈی صاحب از سپوز ٹو بی ویری کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے، باقی تو کسی نے نہیں اس قسم کی بات کی. تو یہ ایک چڑھے آپ سمجھے کہ ایک یہ پھلجڑی سی ہے، پھینکی گئی ہے کہ دیکھیں ریئیکشن کیا آتا ہے. بیکاز اگر کوئی ریئیکشن زیادہ آیا تو وہ سندھ سے آئے گا. بیکاز سندھ جو ہے نا، وہاں پیپلز پارٹی کبھی بھی اس قسم کی سچویشن نہیں ہونے دے گی. وہ یہی چاہے گی کہ سارے کا سارا سندھ جو ہے اس کی نیشنلزم جو ہے جس کے اوپر وہ برقرار ہے وہ رہے. وہ تو کراچی کو نہیں حصہ دیتے، حالانکہ کراچی اگر کوئی یونٹ بنتا ہے تو کراچی بنتا ہے، مگر ادھر بھی نہیں جانا دیتے کہ اس کو. تو باقی سندھ میں وہ کیسے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایڈمنسٹریٹو کا تو ایشو نہیں ہے، وہاں تو آلریڈی ڈویژنز ہیں اور ڈسٹرکٹس ہیں، تو ایڈمنسٹریٹولی تو ہے. اور اگر یہ مسئلے حل کرنے ہیں تو لوکل گورنمنٹ از دی آنسر. اچھا، تو وہ لوکل گورنمنٹ تو کہیں بھی نہ پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، نہ نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر کوئی، اور ہمیشہ فوجی فارمولے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ نئے پولیٹیشنز بنائے جائیں. اس طرح یہ 4-5 پارٹیاں، 4-5 لوگ یہی نہ سارا کچھ رکھے، نئے پولیٹیشنز بنائیں. کیونکہ اور نئے پولیٹیشنز اگین پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ اگر زیادہ یونٹس ہو جائیں گے، 12 اسٹیٹس بن جائیں گے، تو پھر 12 میں سے کم 8-10 تو پروجیکٹس ہوں گے نا، تو قابو پا لیا جائے گا. تو یہ ہمیشہ اسی قسم کی سوچ ہوتی ہے. یہ پرانی چیزیں نکال کے تو اس کو دہراتے ہیں. اچھا، اب میں ایک بات آپ سے کروں. ان پرنسپل میرا خیال ہے کم از کم 20 سال پہلے میں نے ایک اداریہ لکھا تھا جس سے میں نے کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں 12 پروونسز ہوں. اچھا، اور شاید بہتر ہو جائے اگر لوکل گورنمنٹ تکڑی ہو جائے اور 12 پروونسز ہو جائیں تو شاید یہ مینیجبل ہو جائے سارا کچھ پاکستان کا جو سلسلہ ہے.
اچھا یہ جو 1 یونٹ 2 یونٹس 4 یونٹس 5 یونٹس اور پھر یہ سب نیشنلزمس جو بڑھ رہی ہیں مے بی اٹس بیٹر کہ آپ ڈیوالو کر دیں پاور اوکے بیکاز ابھی یہ ہوتا ہے عائشہ کے پروونس وائز پروونس پیسے دیتی نہیں لوکل گورنمنٹ کے لیے, وہ کہتی ہے ہم ہی رکھیں گے. ایم پی ایس جو ہے وہ سارا کچھ رکھنا چاہتے ہیں اور نیچے دینا نہیں چاہتے کچھ, اور اسی لیے لوکل گورنمنٹ نہیں چلنے دیتے کیونکہ وہ اختیار بھی دینے پڑتے ہیں, پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. تو یہ سلسلہ ویسے بھی یہ اتنا اچھا سلسلہ نہیں ہے, مگر جب یہ فوج کی طرف سے ایسا سجیشن آتا ہے تو پھر جسے نا لوگوں کے انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں سیاستدان کہ ہم نے یہ ایک نیا کنسنسس کریٹ کرنا ہے, نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا ہے, ہم ڈیولیوشن کرنی ہے, تو یہ بالکل ہو سکتا ہے اور کوئی ایشو نہیں بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان پرنسپل اٹس اے گڈ آئیڈیا. مگر بات یہ ہے کہ جب فوج کرتی ہے یہ آئیڈیا پرپوز تو سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ افیکٹ ہوں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کرسیوں پہ, اور یہ نئے لوگ آ جائیں گے اور یہ نئے لوگ ان کے ہوں گے اور ہمارے نہیں ہوں گے, تو ہماری ہم کہاں جائیں گے, اس لیے یہ اپوز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئیڈیا ایک ایسی حکومت سے آتا, ابھی پیپلز پارٹی اگر یہ ایسا آئیڈیا پروموٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں مشکل ہو جائے گا اس کو ریزسٹ کرنا, کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ تو پیپلز پارٹی ہوگی اس سے. پنجاب کا تو اتنا بھی ایشو نہیں ہے, وہ تو سدرن پنجاب اور 3 پنجاب کے تو ویسے ہی حصے ہوئے ہیں اور وہ پہلے سے ہی بات چل رہی ہے. جی وہ عمران خان صاحب جب آ رہے تھے, آنا چاہتے تو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, آپ کو پتہ وہ تحریک بڑا زور پکڑی تھی, پھر بیٹھ گئی. خان صاحب کو پالیٹکس نہیں کرنی آتی تھی نا, اور وہ پھر پھنس گئے نا, یہ سارا جو 2 سال کے بعد تو وہ پھنسنے شروع ہو گئے نا. وہ جو سارا انیشیٹو تھا جب یہ انہوں نے بندے پنجاب سے لیے, سدرن پنجاب سے, تو جہانگیر ترین اینڈ کمپنی ان لوگوں کو تو یہ وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کو ایک تھوڑی سی مل جائے گی وہاں, پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر دیتے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آتی تو اس میں زیادہ وزن ہونا تھا بنسبت اس کے کہ چیف کی طرف سے آئی ہے, تو وہ آلریڈی سیاستدان جو ہیں وہ سسپیشس ہیں, they'll get more suspicious. But in principle, having more provinces is a very good idea. اچھا. Administratively, along with local government, federal government should only be looking at foreign policy and economic policy. باقی سب کچھ پروونسز کے پاس ہونا چاہیے, اور ایسا نہ ہو کہ پروونسز جو ہیں ان میں ایسی نیشنلزم ابھرے کہ وہ آپ کی ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اس ملک کا فیڈرل اس کو متاثر کرے. And that can only happen if you devolve power in such a way that lots of little vested interests are created. اور ڈیموکریسی کے لیے بھی اچھی بات ہے. جی ٹھیک ہے, چلیں یہ آئیڈیا تو ہو گیا کلیئر. انہوں نے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ پرابلمز جو تاجر برادری کی ہیں وہ ہم پریورٹی پہ حل کریں گے. 1 سال پہلے یہ کہا تھا کہ مایوس مت ہوں, مایوسی گناہ ہے, آپ نے امید نہیں چھوڑنی. معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی. یہ مایوسی پیدا کرنے والے عناصر کون؟ نہیں, دیکھیے مایوسی تو تھی نا, باجوہ صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, آپ مایوس نہ ہو, ہیلپ اس, سپورٹ اس, 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں. ہاں یہ کہا تھا, تو نہیں ہوا نا, بیکاز جو پالیٹکس تھی وہ بڑی ٹھیک نہیں تھی. باجوہ صاحب نے جو پالیٹکس کھیلی وہ ٹھیک نہیں تھی, رزلٹ انسٹیبلٹی رہی. خان نہ IMF کے ساتھ جا سکا نہ ان کے بغیر, اور پھر یہ سب کچھ ہی رک گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ میسج تو وہی ہے کہ میں آپ سال پہلے یہی میسج تھی ان کی کہ آپ رہیں, فکر نہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر اب وہ جو کہہ رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا, ہم نے کر کے دکھایا نا, IMF آ گئی ہے نا, انٹرسٹ ریٹس گر رہے ہیں نا, گروتھ بڑھ رہی ہے نا, انفلیشن گر گئی ہے نا, اور بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہو گیا نا, ڈیٹ ریشیڈیولنگ ہو گئی ہے نا, ہم نے کہا تھا نا کہ ہم کر لیں گے. تو اب جو ہے ہی از آن اے اسٹرانگ وکٹ. انہوں نے فاسٹ بولنگ کر کے آؤٹ بھی کر دیے ہیں اور اب بیٹنگ کی طرف آ گئے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی لمبی کوئی سینچری بناؤں. کانفیڈنس ہے نا, کانفیڈنس آ گیا. تو اب وہ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے کی کیا سی ٹھیک, تو انہوں نے کہا کہ میرے نال چلو. I think he's feeling confident. Right. And I think that's what's worrying PTI and many others. کہ اگر یہ کانفیڈنس آگے جا کے اکانومی 4-5 میں پہنچ گئی تو پھر ساڈا کی ہوئے گا. اور اسی لیے شہباز صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اس میں میجر ایفرٹ جو ہے وہ آرمی چیف لندن میں, اور وہ بائی دا وے وہ میجر ایفرٹ از ایک ایسے شخص کو لانا
جی. جس نے نیگوشیٹ صحیح طریقے سے کیا ہے ود دی IMF. یہ نہیں کہ کریڈٹ گوز ٹو اور انہوں نے ڈھونڈا, انہوں نے تو لگائے ہوئے تھے اپنے جونیز, آپ کو پتہ ہی وہ فیل کر گئے. اب نام نہیں لیں گے ہم, نہیں ابھی بھی لگے ہوئے لیکن کہیں اور, پلیز ٹھیک ہے, کوئی نام نہیں لینے ان کے جونیز کے. تو مگر اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سعودی عربیہ UAE سب آئے ہیں, یہ تو ظاہر ہے آرمی چیف کی طرف سے ان کی, بیکاز آبویسلی کچھ ایسی اگریمنٹس یا کنسیشنز ہوئی ہیں ایک دوسرے کے لیے, وہ پکی جگہ سے ہوتی ہیں, وہ پکی جگہ سے ہوتی ہے, اور کانفیڈنس بھی ان کا ان میں ہے, ان کا ان میں ہے. اور یہ تاریخی ایک ریلیشن شپ ہے بائی دا وے, جو کہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتا, بٹ دیر از اے لانگ ریلیشن شپ بٹوین دی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی کنگڈمس. بالکل سیکورٹی نیکسس ایک ہے, جی, اینڈ وہ MBS بھی اس کو رکھنا چاہتا ہے. تو آئی تھنک ان آل فیئرنیس کریڈٹ مسٹ بی گیون ویئر اٹ از ڈیو. ٹھیک ہے.